اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ دنیا کے جو بڑے بڑے مسئلے ہیں انہیں حل کرنے کے لیے تو بہت بڑی بڑی کوششیں چاہیے، لیکن کیا ہو اگر اصل تبدیلی کی شروعات چھوٹے چھوٹے بالکل انفرادی اقدامات سے ہوتی ہو؟ آج ہم ہیومینیٹیرین سروس فاؤنڈیشن یعنی HSF کے کام کو سمجھیں گے، ایک ایسی تنظیم جو اسی نظریے پر چلتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں مل کر ایک بہت بڑی لہر بن سکتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں ہے نا؟ دراصل یہ وہ بنیاد ہے جس پر HSF کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہم صرف ان کی زندگی نہیں بدل رہے ہوتے، بلکہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی زندگی میں بھی ایک مقصد، ایک خوشی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی سوچ، یہی جذبہ HSF کے ہر ایک پروجیکٹ کے پیچھے کام کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ فلسفہ عملی طور پر کیسا دکھتا ہے؟ چلیں اس تنظیم کو تھوڑا اور قریب سے جانتے ہیں۔ اپنے پہلے حصے میں ہم HSF کے بنیادی مشن اور اس کی جڑوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ HSF ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں یہ ہندوستان بھر میں کام کرنے والی ایک رجسٹرڈ غیر منافع بخش تنظیم ہے۔ اچھا، رجسٹرڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سارا کام شفاف اور جواب دہ ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک، غربت کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے اسے مضبوط بنانا، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا اور اہم عزم ہے۔ اور اس بڑے عزم کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ کوئی بہت بڑی کارپوریشن نہیں، بلکہ 125 لوگوں کی ایک ٹیم۔ یہ نمبر ہمیں بتاتا ہے کہ HSF کی اصل طاقت اس کے اپنے لوگوں میں ہے۔ یہ وہ رضاکار ہیں، وہ ممبرز ہیں جو زمین پر، گراؤنڈ پر تبدیلی لانے کے لیے اپنا وقت اور اپنی توانائی لگا رہے ہیں۔ یہ اجتماعی کوشش کی ایک زبردست مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ HSF کون ہے۔ اب ذرا اس مسئلے کی گہرائی میں چلتے ہیں جسے یہ لوگ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حصے میں ہم ان بنیادی چیلنجز کو سمجھیں گے جن کا سامنا ہندوستان بھر میں کمیونٹیز کو کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال پھر وہی آتا ہے کہ وہ بڑے مسائل ہیں کون سے؟ دیکھیے، اگر مؤثر مدد کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اصل میں ضرورت کس چیز کی ہے۔ صرف اندازے لگانے سے کام نہیں چلتا۔ اسی لیے HSF ان بنیادی چیلنجز پر فوکس کرتا ہے جو روزمرہ کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ تو HSF نے ان چیلنجز کو 4 بنیادی ستونوں میں بانٹ دیا ہے: پانی تک رسائی، خوراک کی فراہمی، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم۔ سوچیں تو یہ وہ بنیادیں ہیں جن کے بغیر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کمیونٹی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو جائے نا تو پورے خاندان کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اچھا، چیلنجز تو ہم نے سمجھ لیے، اب بڑھتے ہیں حل کی طرف۔ اس حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ HSF فوری اور زندگی بچانے والی مدد کیسے پہنچاتا ہے، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شروعات کرتے ہیں سب سے بنیادی ضرورت سے، پانی۔ HSK کا جو واٹر پروجیکٹ ہے وہ صرف نلکے یا کنویں لگانے تک محدود نہیں ہے، نہیں، یہ زندگی بدلنے والے حل دینے کے بارے میں ہے۔ ذرا تصور کریں، جب ایک گاؤں کو صاف پانی ملتا ہے تو صرف بیماریاں کم نہیں ہوتی، بلکہ بچے، خاص طور پہ لڑکیاں، اسکول جا پاتی ہیں کیونکہ انہیں اب میلوں دور سے پانی بھر کر نہیں لانا پڑتا۔ یہ جو بات ہے نا، یہ اس پروجیکٹ کے مقصد کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ اصل ہدف ان کمیونٹیز تک پہنچنا ہے جن کے لیے صاف پانی آج بھی ایک لگژری ہے، ایک عیش و عشرت ہے۔ اور دیکھیں، صاف پانی صرف صحت نہیں دیتا، یہ عزت نفس اور خود مختاری کی بھی علامت ہے، جو ایک بہتر مستقبل کی طرف پہلا قدم ہے۔ پانی کی طرح ہی خوراک، یہ بھی زندگی کی بقا کے لیے لازمی ہے۔ تو HSF بھوک کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کئی طرح کے پروجیکٹس پر کام کرتا ہے، جیسے روزانہ گرم کھانا فراہم کرنا یا رمضان میں پورے مہینے کے لیے فوڈ پیکس تقسیم کرنا۔ مقصد صرف ایک کہ کوئی خاندان بھوکا نہ سوئے۔ یہ سوچ واقعی بہت گہری ہے۔ HSF کے لیے بھوک صرف خالی پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی وقار کا معاملہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب وہ کھانا دیتے ہیں تو وہ صرف ایک جسمانی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ایک طرح سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں آپ کی فکر ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ اس مسئلے کو انسانی سطح پر سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن زندگی کے خطرات صرف بھوک اور پیاس تک ہی تو محدود نہیں ہے۔ HSF ان کمیونٹیز کے ساتھ تب کھڑا ہوتا ہے جب وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہیں، چاہے وہ بیماری کی صورت میں میڈیکل مدد ہو یا پھر سخت سردیوں میں گرم کپڑوں اور کمبلوں کی فراہمی۔ یہ جو فوری مدد ہے نا، یہ یقینی بناتی ہے کہ کوئی ایک بحران پورے خاندان کو تباہی کے دہانے پر نہ لے آئے۔ دیکھیں، فوری مدد تو بہت ضروری ہے، جان بچاتی ہے، لیکن اصل تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے لمبے عرصے کے حل سے۔ تو چلیں اب اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ HSF ایک پائیدار مستقبل بنانے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اور ایک پائیدار مستقبل کی بنیاد وہ ہمیشہ تعلیم ہی ہوتی ہے۔
HSF کا جو ایجوکیشن پروجیکٹ ہے وہ صرف کتابیں یا یونیفارم دینے سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اس کا مقصد ہے اگلی نسل کو وہ علم اور ہنر دینا جس سے وہ غربت کے اس چکر کو ہمیشہ کے لیے توڑ سکیں، تاکہ ان کے بچے وہ مشکلیں نہ دیکھیں جو انہوں نے دیکھی ہیں۔ یہ بات کتنی طاقتور ہے نا کہ تعلیم صرف ایک حق نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے۔ یہ وہ میراث ہے جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، ایک ایسی دولت جو ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا اور جو آنے والی نسلوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بالکل، تعلیم مستقبل کی چابی ہے، لیکن آج کو حال کو بہتر بنانے کے لیے معاشی خود مختاری بھی تو ضروری ہے، اور اسی لیے HSF کا انکم جنریشن پروجیکٹ کام کرتا ہے۔ یہ خاندانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دیتا ہے تاکہ وہ کسی کی امداد پر انحصار کرنے کے بجائے اپنا مستقبل خود بنا سکیں۔ تو یہ خود کفالت کا سفر کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی ایک 3 سٹیپ کی اسٹریٹجی ہے۔ پہلا قدم، کمیونٹی میں یہ دیکھنا کہ موقع کہاں ہے۔ دوسرا، انہیں وہ وسائل دینا جن سے وہ اپنا کام شروع کر سکیں، جیسے مان لیں ایک سلائی مشین یا ایک چھوٹا سا ٹھیلا۔ اور پھر آخری اور سب سے اہم قدم، انہیں اس قابل بنانا کہ وہ خود آزادی کے ساتھ اپنا مستقبل بنا سکیں۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں واپس وہیں لے آتی ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ تمام پروجیکٹس، چاہے وہ صاف پانی کا ایک نل ہو، کھانے کا ایک پیکٹ یا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے میں مدد، یہ سب مل کر ہمیں اجتماعی کوشش کی طاقت دکھاتے ہیں کہ کیسے ہر ایک چھوٹا قدم ایک بہت بڑی تبدیلی کا حصہ بن جاتا ہے۔ آخر میں HSF کا ویژن کیا ہے؟ ان کا خواب کیا ہے؟ یہ ایک بہت سادہ لیکن بہت ہی طاقتور خواب ہے۔ ان لوگوں کے لیے ایک روشن مستقبل بنانا جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جو اس تنظیم کے ہر کام، ہر پروجیکٹ کو سمت دیتا ہے۔ اور ہم اس گفتگو کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اسے شروع کیا تھا۔ HSF کی کہانی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ایک اکیلا انسان ایک چھوٹا سا قدم واقعی ایک بڑی لہر پیدا کر سکتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے قدم ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ مل کر کتنی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔